امی بولیں اب میرے سر میں سوچ سوچ کر بہت درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے۔ اور ہم سب اٹھ کر امی کے کمرے سے باہر آ گئے۔ خالہ نصرت اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ خالہ نرگس بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور ماموں بھی مامی والے کمرے میں چلے گئے، اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن اب مجھے کہاں نیند آنے والی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ماموں مامی سے ملاقات کب کریں گے، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد میں اپنے کمرے سے نکلا۔ برآمدے میں جگہ جگہ زیرو کے بلب لگے تھے، لیکن میں کمروں کے پیچھے والے راستے کی طرف جانا چاہتا تھا، اور مامی شازیہ کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی مڑ کر اپنے کمرے کے پیچھے والے راستے کی طرف جانے لگا تو مجھے کچھ آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے آصف نظر آیا، جو اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ آصف نے ارد گرد دیکھا اور آہستہ سے چلتا ہوا رحیلہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رحیلہ کے کمرے کے پاس پہنچ کر آصف نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ میں جلدی سے پیچھے والے راستے کی طرف گیا۔ پیچھے کی طرف روشنی نہیں تھی، صرف چاند کی تھوڑی بہت روشنی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں حویلی میں نیا تھا، اس لیے مجھے حویلی کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا۔ حویلی کے جس راستے پر میں چل رہا تھا وہاں کافی درخت تھے، اور یہ حویلی کے پچھلی طرف کا راستہ تھا۔ اتنی زیادہ کھڑکیاں دیکھ کر اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماموں اور مامی کے کمرے کی کھڑکی کون سی ہے۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 3-4 دفعہ میرا اندازہ غلط ہو گیا، اور میں ان کھڑکیوں کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا جو بند تھیں۔ کمرے کی کھڑکی بند ہونے کا مطلب تھا کمرے سے آواز باہر نہیں آ سکتی، اور میرا سننا بھی فضول تھا۔ 3-4 کمرے کی کھڑکیوں کے ساتھ کان لگانے کے بعد میں آخر کار ایک کمرے کے پاس پہنچ گیا جہاں کھڑکی کھلی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ مامی کے کمرے کی کھڑکی ہے، اور میں کھڑکی سے کان لگا کر اندر کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، لیکن اس کے آگے پردہ تھا۔ اگر میں کھڑکی کو ہاتھ بھی لگاتا یا پردہ پیچھے کرنے کی کوشش کرتا، یا پھر کھڑکی کو مزید کھولنے کی کوشش کرتا،
تو آواز پیدا ہونی تھی جس سے اندر موجود انسان کو پتہ چل جانا تھا کہ باہر کوئی ہے، اور میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ تقریباً 5 منٹ تک کان لگائے رکھنے سے مجھے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، تو میں نے سوچا شاید ماموں اور مامی سو گئے ہوں گے، کیونکہ ماموں لاہور سے آئے تھے اور سفر کی وجہ سے کافی تھک گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ سو گئے۔ ادھر سے ناکام ہو کر میں نے آگے بڑھنے کا سوچا اور رحیلہ باجی کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں اندازہ لگا کر رحیلہ کے کمرے کے پاس پہنچا۔ ادھر مسئلہ یہ تھا کہ گرمی کی وجہ سے تقریباً سب نے کمروں کی کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں۔ میں نے کان لگایا تو مجھے کچھ محسوس نہ ہوا۔ تقریباً 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد اچانک مجھے آگے والے کمرے سے کچھ آواز آئی، تو میں جلدی سے اس کمرے کی طرف گیا۔ میں نے اس کھڑکی سے کان لگایا تو مجھے جو اندر سے آواز آئی وہ کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ آواز کسی خاتون کی تھی جو بول رہی تھی، تم مجھے بھول گئے ہو، آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف سے آنے والے مرد کی آواز بہت دھیمی تھی اور بہت مشکل سے سنائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی تھی اور کچھ کی نہیں آ رہی تھی۔ وہ شاید ملاقات کرنے کے لیے ضد کر رہا تھا، لیکن خاتون ملاقات کا وقت نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خاتون کون ہو سکتی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ رحیلہ باجی کے ساتھ والا کمرہ تو اس کی ساس نے لیا تھا، تو میں سوچنے لگا کیا اندر اس کی ساس ہے؟ اگر اندر رحیلہ کی ساس ہے تو دوسرا کون ہے؟ تو مجھے لگا آصف ہوگا، کیونکہ باجی حدیقہ نے بتایا تھا کہ آصف ہی باجی رحیلہ اور اس کی ساس سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچنے لگا کہ آصف تو باجی رحیلہ سے ملاقات کرنے گیا تھا، اتنی جلدی وہ باجی رحیلہ سے ملاقات کر کے اس کی ساس کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ پھر کچھ سیکنڈ کی باتوں کے بعد باجی رحیلہ کی ساس کے منہ سے ایک لفظ نکلا جسے سن کر میں حیران ہو گیا اور سوچنے لگا یہ ہو کیا رہا ہے اور ادھر چل کیا رہا ہے۔ باجی رحیلہ کی ساس نے اپنے پاس کھڑے شخص کا نام لیا تھا اور انہوں نے جو نام لیا تھا وہ شاہد تھا، اور شاہد کسی اور کا نام نہیں بلکہ میرے چچا سسر کا نام تھا۔ اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ چچا ادھر کیسے آ سکتے ہیں، اور جس طرح وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ دونوں پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ تقریباً
15-20 منٹ کی بحث و تکرار کے بعد باجی رحیلہ کی ساس ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور میں باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ چچا کی ملاقاتیں صرف ہمارے کھیتوں تک ہی ہیں، لیکن آج میں کچھ اور ہی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں ملاقات کو دیکھ سکوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، اور تقریباً 20 منٹ بعد چچا کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور وہ باہر چلے گئے، لیکن میں ابھی تک کھڑا حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملاقات کے دوران باجی رحیلہ کی ساس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ چچا سے ملاقات کر کے کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو باجی رحیلہ کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگا۔ مجھے آواز آئی، جس کو سن کر میں نے پہچان لیا کہ اب آصف باجی رحیلہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور وہ ملاقات بھی تقریباً 10 منٹ بعد ختم ہو گئی۔ لیکن اس ملاقات کے بعد نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ باجی رحیلہ اس ملاقات سے خوش نہیں تھیں۔ شاید آصف اپنے دل کی ساری باتیں باجی رحیلہ سے کہہ چکا تھا، لیکن باجی رحیلہ کی کچھ باتیں رہتی تھیں، اور آصف کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ باجی حدیقہ نے جو بات کی تھی کہ ندیم یہاں صرف تم ہی شکار کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، یہاں اور بھی لوگ ہیں۔ کیا باجی حدیقہ جانتی ہیں کہ چچا باجی رحیلہ کی ساس سے ملاقات کرتے ہیں، اور چچا باجی رحیلہ کی ساس سے ملاقات کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ یہ سب سوال میرے ذہن میں گھوم رہے تھے، جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور میں باجی حدیقہ سے چچا کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر باجی حدیقہ کو چچا کے بارے میں نہ پتہ ہو تو میرے پوچھنے کی وجہ سے ان کو پتہ چل جانا تھا۔ یہی باتیں سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید میں ہی اس کھیل کا سب سے بڑا کھلاڑی ہوں، لیکن شاید میں غلط تھا۔ میرے چچا اور آصف مجھ سے بھی بڑے کھلاڑی تھے۔ میں صرف اپنے گھر باجی عارفہ اور عالیہ تک محدود تھا، لیکن ان لوگوں کی پہنچ تو ہمارے کھیتوں، اپنے گھر اور محلے تک تھی۔ مجھے صبح عظمیٰ نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اٹھایا۔ میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے عظمیٰ کھڑی تھی۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی میرے دل میں اس کے لیے اور محبت پیدا کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، میں نے آہستہ سے کہا، عظمیٰ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ میری بات سن کے اور مسکرانے لگی اور بولی،
جلدی سے فریش ہو جائیں، ناشتہ لگنے لگا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن عظمیٰ کے لیے میرے دل میں ایک الگ ہی مقام تھا، اور میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا اور برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا تو میری نظر چچا پر پڑی، جو بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ چچا کو دیکھ کر مجھے رات والا سارا منظر یاد آ گیا، اور میں سوچنے لگا کہ چچا نے میری اور رابعہ کی ایک بات کو لے کر کتنا وویلا کیا تھا، اور خود چچا پتہ نہیں کہاں کہاں ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر میری نظر باجی رحیلہ اور اس کی ساس پر پڑی۔ وہ دونوں بھی کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ اور پھر میری نظر بیبی پھپھو پر پڑی تو میں ایک دفعہ پھر ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کل انہوں نے فینسی لباس پہنا تھا جس میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں، لیکن اب انہوں نے نائٹ ڈریس پہنا تھا جس میں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کی بیٹیاں بھی ان کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میری نظر عالیہ پر پڑی تو میرے ذہن میں عالیہ کو دیکھ کر اچانک ایک پلان آیا، اور میں نے اس پلان کے بارے میں عالیہ کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں سوچا، اور پھر ہم سب بیٹھ کر اکٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ آج آسمان پر ایک بار پھر کافی بادل تھے، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ناشتے کے بعد پھوپھا، ابو اور چچا کے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے، جبکہ آصف اپنے کھیتوں کی طرف نکل گیا، لیکن راشد اور گلفام ابھی بھی ادھر ہی بیٹھے تھے، اور ان کی نظریں گھر میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس عمر میں ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ خوبصورت نظارے دیکھے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مجھے ان دونوں پر نظر رکھنا لازمی تھی، کیونکہ ان کا دوست اب آصف بن چکا تھا، اور آصف یقیناً ان سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتا ہوگا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بیبی پھپھو کی تینوں بیٹیوں اور نہید پھپھو کی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے لوڈو کھیلنی ہے؟ تو ہم سب بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگے۔ باجی، حدیقہ، رحیلہ اور تائی ایک چارپائی پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھیں، جبکہ چچی، ان کی بہن مریم، امی اور میری دونوں پھپھو اور دونوں مامیاں ایک جگہ پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔